آیت پہلے روز سماعتوں کے نظر دی گئی، آج بھی بڑی آیت جس میں اللہ اپنے حاجی اپنے رہبر جس کو خود منتخب کر کے بھیجا اس کے سلسلے سے پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو جن حاجیوں کو ہم بھیج رہے ہیں ان کے دامن کو پکڑ لو، اگر ان کا دامن تم نے تھام لیا تو نجات پیدا ہوگی۔ اور ایک حقیقت ہے کہ جس میں بھی دامن حاجیان وضاحت تھاما وہ سب کے سب نجات پا گئے۔ عزیزوں، جہاں نہیں تھاما گیا وہاں سب ڈوبتے نظر آئے۔ عزیزوں، یہ ضروری نہیں ہے، بہت توجہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ سمجھانے والا اگر سمجھائے تو سب سمجھ جائیں۔ گھر کے ہی کبھی کبھی نااہل ہو جاتے ہیں، گھر کے ہی کبھی کبھی نااہل ہو جاتے ہیں۔ جناب نوح اور جناب نوح کا بیٹا اور بیوی، نوح نبی ہے، نوح حاجی برات ہے، اور جناب نوح جب کشتی بنا رہے تھے تو قرآن لکھتا ہے کہ جناب نوح کی بیوی قہقہے لگا لگا کہہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہاں بادل آ رہا ہے، کہاں بجلی کڑک رہی ہے، کہاں بارش ہوگی، کہاں طوفان آئے گا، کہاں کیا ہوگا۔ ارے تو جملہ کہتی تھی، اے لوگوں تم اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کا ذہن بڑھاپے کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ نوح کی بیوی جناب نوح کے لیے یہ کہتی ہے کہ اس کے بہکاوے میں نہ آنا، بڑھاپے کے سبب سے اس کا ذہن خراب ہو گیا ہے۔ عزیزوں، قدرت نے اس کردار کو جس نے نبی کے ذہن پر شک کیا، بھلے ہی بیوی تھی مگر لعنت کے ساتھ یاد کیا اور ایک فیصلہ کر دیا کہ آج کے دور میں چاہے نوح کی بیوی نوح کے ذہن پر شک کرے وہ بھی لعنتی، چاہے آخری محمد کے دور میں محمد کے ذہن پر کہا یہ بٹیا گیا اور ہوا بھی۔ طوفان آیا، جب طوفان آیا تو نوح کی بیوی اور جن کو بہکایا تھا وہ سب ڈوب گئے، بیٹا پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گیا۔ عزیزوں، قرآن اٹھائیے، قرآن میں ملتا ہے کہ نوح نے اپنے بیٹے کو کئی بار بلایا، بیٹا کشتی میں آ جاؤ، بیٹا کشتی میں آ جاؤ، مگر بیٹا کہتا مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ کہا بیٹا کشتی میں آ جاؤ، کہا بابا مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ عزیزوں، آپ قرآن اٹھائیے، نوح نے اپنے بیٹے کو تو کئی بار بلایا مگر اپنی بیوی کو ایک بار بھی آواز نہیں دی کہ تم کشتی میں آ جاؤ، نجات پا جاؤ۔ ملتا ہی نہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بھی آواز دی ہو۔ اب ہم سوال کریں گے جناب نوح سے، اے نوح یہ تمہاری بیوی تھی، اس کی بیوی سے تو بیٹا تھا، تمہیں بیٹے کی محبت زیادہ تھی، تم بیٹے کو بلانے لگے، تو اب جناب نوح جواب دیں گے سنو، میرا بیٹا بہکا تھا، میری بیوی جو تھی وہ بہکی بھی تھی اور بہکا بھی رہی تھی۔ بہکا ہوا تو نجات پا سکتا ہے مگر جو بہکا رہا ہو اس کے لیے کوئی کوتا نہیں ہے۔ ایک طرح ارشاد فرمایا محمد والے محمد
نبیوں کی بات تو بات کی ہے، آج جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اس نبی ہی کو صحیح سے نہیں مانا جاتا۔ اگر خدا کی قسم اس نبی کو مان لیا جائے تو پھر یہ کوئی شر نہ ہو، کوئی فساد ہی نہ ہو۔ جب آپ کتابیں اٹھائیے تو اس نبی کے سلسلے میں گفتگو یہ ہوتی ہے کہ اسے تو پتا ہی 40 برس میں چلا کہ میں نبی ہوں۔ جب اعلان کیا جب ہی پتا چلا تھا کہ میں نبی ہوں، پتا نہیں تھا نبی کو۔ عزیز و بیدار رہیے گا، نبی کو پتا نہیں تھا میں نبی ہوں، پتا ہی جب چلا یعنی 40 برس کی عمر۔ مجھے ایک بات تعجب ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات گڑی جائے تو کم از کم قرآن دیکھ لیا جائے پہلے۔ اگر قرآن دیکھ لیا جائے گا تو خدا کی قسم ذات رسالت کے سلسلے میں کوئی ایسی حماقت کر ہی نہیں سکتا جو کی گئی۔ نبی کو پتا ہی نہیں تھا۔ عزیز یہ جناب عیسیٰ کی طرف پیدا ہوئے ہوتے ہی گواہی دی میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب و شریعت لے کر آیا ہوں، نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ہمارے سب نے قرآن میں اس آیت کو پڑھا کہ عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی اعلان کر دیا اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، شریعت لے کر آیا ہوں، نبی بنا کر لے کر آیا ہوں۔ میں کہوں گا مسلمانوں کیا ہو گیا ہے جو عیسیٰ محمد کے سجدے میں پیدا ہو اسے پتا محمد پر ارے تو عیسیٰ ان کے سچے میں پیدا ہو، بھائی قرآن ہے، یہ کوئی روایت نہیں، یہ اپنی طرف سے کہی ہوئی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ عیسیٰ نے کہا ابھی تک نبی کو پتہ ہی نہیں تھا میں نبی ہوں۔ عزیزوں میں جملہ کہہ دوں یہاں پر، بھائی نبی کو بھی نبی پیدا ہی نبی ہوئے، مگر قدرت نے کہا میرے نبی خاموش رہ کر پہلے قرآن بنا، جب وقت آئے تو سنا دینا۔ نبی کو پتا نہیں تھا، اللہ جانے کیسی باتیں کرتے ہیں، نبی کو پتا نہیں میں نبی ہوں۔ سلمان کو پتا ہے کہ نبی آنے والا ہے، چل رہی ہے۔ سلمان کو پتا ہے کہ نبی آنے والا ہے، چل دیے۔ ابو ذر کو پتا ہے کہ نبی آنے والا ہے، چل دیے۔ چلے اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر عزیز و اسلام میں دیکھیے جتنے پردیسی آئے کوئی بھی لوکل سیاست کا کوئی بھی ہمیں یہ نہیں لگا کہ کسی نے تو لوگوں سیاست میں انٹرفیئر کیا ہو اور لوگوں سیاست اس کے اوپر حاوی ہوئی ہو۔ جتنے پردیسی آئے محمد کو نہیں پتا میں نبی ہوں، بہت سارے جو زیادہ خدا کی قسم حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، جو نتیجہ دوں گا یقین ہے شاید نیا ہی بالکل نتیجہ ہوگا۔ سلمان کو پتا چل گیا نبی آنے والا ہے، چل دیے وہاں سے۔ ابو ذر کو پتا ہے نبی آنے والا ہے، چل دیے۔ اور حد تو یہ ہے کہ مرزا کو پتا ہے نبی آنے والا ہے، جوتیاں رکھ کے چلتی۔ عزیزوں جب بات فضا کی آ گئی ہے تو سن لے خدا کی قسم، میں مسائل میں نہیں جا رہا ہوں لیکن جناب فضا کو دیکھیے گا۔ جناب فضا پتا چل گیا نبی آنے والا ہے، جوتیاں رکھی آ گئی۔ عزیزوں شام کے دربار میں یزید ملعون اپنے تخت پر ہے، چوتھے امام نے ایک سوال پر محمد والا یزید ملعون اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ تب زمانہ سے جناب فضا کہتی ہے بیٹا سچا تم امام رکھو، پیچھے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ۔ کہا دادی کیوں؟ کہا ہم کہتے ہیں تم پیچھے آؤ۔ عزیز
جناب فضا نے چوتھے والا سے کہا تم پیچھے رہو، اس کے سب سے قریب میں کھڑی ہوں گی. علی لوگ یزید سب سے آگے بیٹھا، انوائی غرور کرنے لگا، تکبر کرنے لگا. جناب فضا نے کہا اور یزید اور نالائق بیٹے اور یزید پیدا ہوئے جس تک پر تو غرور کر رہا ہے اس تک پر میں اپنی کیوں کیا کی جوتیاں بیٹھی ہیں، اللہ کی جوتیاں پر حکومت کرتی ہیں تو کیا سب کا غرور کرتا ہے. اور میں بھی بڑے معلوم کہ میں نبی ہوں. یہ سب آ رہے ہیں پوری آ رہے ہیں کتاب نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے. خدا کی قسم بات صرف یہی ہے کہ آج شان رسالت میں جو گستاخیاں کرتا ہے کوئی، تو سب کا سبب صرف یہی ہے کہ رسالت کو پیشی اس طریقے سے کیا گیا. بھائی کوئی بھی کہہ سکتا ہے یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس کا لیڈر ہی پتہ ایسا ظاہر پیدا ہوا ہو تو اس قوم کا عالم کیا ہوگا. نبی کو نہیں معلوم تھا، نبی کو نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں. میں نے کل آپ بات کی تھی آپ سے کہ ماننے پہ آئے تو کہاں کہاں کی مان لیں اور نہ ماننے پہ آئے تو حقیقت ختم نہیں ہوتی. صرف یہ سارے جتنے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ صرف ذات ابو طالب پر انگلیاں اٹھانے کا سبب ہے کہ کسی بھی صورت سے ابو طالب کی ذات کو نظیم ہو جائے. چاہے اس کے چکر میں رسالت کو کتنا ہی گرا دیا جائے. نبی کو پتا نہیں تھا میں ہوں اور میں نبی ہوں. ایک بات اور اس سلسلے میں لکھی جاتی ہے جناب حلیمہ کے سلسلے میں. پچھلے سال ایسے تو میں نے جناب حلیمہ کا واقعہ پڑھا. یہ اپنی روایت نہیں ہے، اپنی کتاب کی روایت میں ہم تسلیم نہیں کرتے کہ جناب حلیمہ نے دودھ پلایا، لیکن ہے روایت کہ جناب حلیمہ نے دودھ پلایا آخری رسول کو. لکھنے سے پہلے کم از کم یہ تو سوچ لیتے کہ جناب حلیمہ کا ایمان کیا تھا. جناب حلیمہ تھی کون جن کو آپ رسول اللہ داعی بتا رہے ہیں، وہ تھی کون؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. رسول ابھی آئے ہیں، اسلام کا پیغام پہنچایا نہیں گیا. صرف جناب حلیمہ اگر سمجھ میں آ جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بات جو بھی ہے جس میں بھی گڑی وہ جھوٹ گڑی ہے. جناب حلیمہ نے دودھ پلایا. علی نے یہاں پہ تھوڑا سا سکون سے سنیے، اس لیے اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ بہت اچھا ہوگا. جناب حلیمہ کے سلسلے سے لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی آغوش میں لیا اور پالا. علی نے اس میں ایک پوائنٹ یہ یاد رکھیے گا کہ نبی کسی گائے کا دودھ نہیں پیتا. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. یہ سارے نتیجے میں انشاءاللہ ایسی مجلس کروں گا. اور اگر میرے ذہن سے اترنے لگے تو بتا دیجیے گا کہ یہ بات کہی تھی آپ نے، ابھی یہ پوری نہیں ہوئی. نبی کسی گائے کا دودھ نہیں پیتا، یہ ایک پوائنٹ ہے. لیکن تھوڑا سا ادھر آئیے کہ جناب حلیمہ انہوں نے دودھ پلایا نبی کو. جب آخری رسول دنیا میں آئے اس وقت رسول اللہ یتیم تھے، والد کا انتقال ہو چکا تھا. جناب عبداللہ کی شادی 22 سال کی عمر میں ہوئی. بہت توجہ چاہتا ہوں. 22 سال کی عمر میں جناب عبداللہ کی شادی ہوئی اور 1.5 سال کے بعد آخری رسول پیدا ہوئے. اب اس 1.5 سال میں ہی رسول اللہ یتیم ہو چکے تھے. اب 22 سال اور 23 سال کا جوان تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ اٹیک پڑا، گھوڑے سے جا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں بھی نہیں ملتا.
جناب عبداللہ کو زہر دیا گیا تھا. بہت توجہ کرنا. جناب عبداللہ کو زہر دیا گیا تھا, زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا تھا. اب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو بیوی, اس بیوی کا شوہر عین جوانی کے عالم میں زہر سے شہید کیا گیا ہو, اور وہ بھی اسی بچے کے سبب. بہت توجہ بھائی, عبداللہ کو یہودیوں نے جو قتل کیا تھا اس کی بنا کیا تھی کہ وہ نور محمد میں آ سکتے, سبب رسول کا تھا. ایسے حالات میں کیا کوئی بہن یہ قبول کر سکتا ہے کہ جناب آمنہ اپنے بچے کو کسی بڑھیا کے حوالے کر دیں؟ ارے آپ نے غور نہیں کیا, اور سمجھنے پہلے کے بچے کا باپ جناب آمنہ کے شوہر نامدار شہید ہوئے ہیں زہر سے. ایسے ماحول میں کوئی بھی ماں ہوگی جس بچے کے لیے اتنا خطرہ دیکھے گی وہ کبھی ایسے کے حوالے نہیں کرے گی. ایک بات تو یہیں سے سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بعد نے کہا کہ جب ولادت ہو گئی تو جناب آمنہ اس لخت جگر کو لے کر چلی اور ابو طالب کے پاس پہنچی. کہا تمہارے ہی بازو ہے جن کی ضرورت ہے, اس کو تم ہی تحفظ کر سکتے ہو, تم ہی حفاظت کر سکتے ہو. ٹھیک, جناب ابو طالب کے حوالے کیا. عزیزوں, اب یہاں پر راویوں نے لکھا کتاب حلیمہ کے حوالے کر دیا. یہ تو لکھ لیا, اور دیکھیے لکھنے کے چکر میں خدا کی قسم ابو طالب کے کردار کو لکھنے کے چکر میں کیا کرے تھے. میں نے پہلے تو کیا کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حلیمہ جس کا ہم دودھ پلوا رہے ہیں یہ ہے کون, مسلمان ہے, صاحب ایمان ہے, یا کافرہ ہے. عزیزوں, یہی تو اس امت کا معاملہ ہے کہ اگر ماننے پہ آئے تو کافرہ کو نبی کی دائی مان لے, نہ ماننے پہ آئے تو کہا نبی اللہ کی جو ماں کی وہ کافر تھی معاذ اللہ. دائی کے حوالے کر دیا دائی حلیمہ کے. اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے. ٹھیک, دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا. نور رسالت کو, رسول اللہ کو آنے کے بعد دائی حلیمہ کے. اب آگے خود بھی لکھتے ہیں کہ جب حلیمہ نے رسول اللہ کو گود میں لیا, حلیمہ بہت غریب تھی, بہت مفلس تھی. حلیمہ کی ایک مٹھی تھی جو سوکھی سڑی سی تھی, دودھ دیتی نہیں تھی, کچھ بکریاں تھی, ان کے گھروں میں دودھ نہیں تھا. ایک کھجور کا درخت کھڑا تھا, اس کے پھل نہیں آتے تھے. بہت توجہ کرتا ہوں یہاں سے لکھا کہ کچھ ایک کھجور کا درخت کھڑا ہوا تھا. میرا یقین ہے نبی کے امتی, نبی کے چاہنے والے, علی سے محبت کرنے والے, اس کا نتیجہ سن کے کوئی خاموش نہ بیٹھے گا. علی تو خاموش بیٹھنا بھی نہ چاہیے, اس لیے جو علی کی بات کرے وہی نبی کی بات کرتا ہے. تو نبی کی بات کرو, ہم نبی کی بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہوتا, ہمارے یہاں کوئی تضاد نہیں ہوتا. لکھتے ہیں کہ جب حلیمہ نے محمد کو لیا تو حلیمہ وہ ہے کہ ان کے گھر میں ایک کھجور کا درخت تھا, اس پر کھجور نہیں آتے تھے, بکریاں تھی, بکریوں کے دودھ سوکھتے تھے, دودھ دیتی نہیں تھی, اونٹ بھی کمزور تھی. اب جیسے ہی رسول اللہ کو اپنے ہوش میں لیا, اونٹ طاقتور ہو گیا, اونٹ طاقتور ہو گیا, کھجوریں آ گئی. ارے نتیجہ سن رہے دیجو, کھجوروں پہ کھجوریں آ گئی, بکری سمجھو شاداب ہو گئی, دودھ دینے لگی. میں کہوں گا تم کہتے ہو کہ حلیمہ نے محمد کو پالا, ہمیں تو کچھ اور دکھتا ہے.
محمد نے حلیمہ کو پالا، حلیمہ کو پالا. کیسے گھٹانے کی کوشش ہے؟ نبی کو نہیں پتا تھا، نبی کو نہیں معلوم تھا. اور اس کے بعد جناب ابو طالب کو گھٹانے کے چکر میں کہتے ہیں کہ ابو طالب کے سلسلے میں کہ ابو طالب بہت غریب تھے، بچے بہت تھے ان کے، غریب تھے، اور ان کے جتنے بھی بچے تھے انہوں نے تو خود اپنے بیچارے جانے کہاں بات رکھتے. یہ لکھتے ہیں جانے کہاں انہوں نے اپنے بچوں کو بانٹ رکھا تھا. یہ بات کہی جاتی ہے. رسول اللہ نے علی کو پالا، رسول اللہ نے علی کو پالا. عزیزوں، رسول اللہ نے علی کو پالا. کیسے پالا؟ کہ صحابہ سے رسالت میں آئے سب سے پہلے یہ واقعہ ملتا. تاریخ نے کہا کہ جب رسول اللہ مولا کائنات کی ولادت ہو گئی، ولادت کے بعد مولا کائنات کو لے کے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر نکلی. بہت توجہ چاہتا ہوں، علی والے بیٹھے ہیں. جیسے باہر نکلی رسالت نے اپنی آغوش میں لیا. تاریخ لکھتی ہے کہ مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، ابھی دیکھا نہیں ہے، نبی کی صورت نہیں دیکھی، آنکھیں بند ہیں، بند آنکھوں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا. تاریخ لکھتی ہے جیسے رسالت کے ہاتھوں میں آئے مولا نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. عزیزوں، مولا کائنات رسول اللہ کے بہت بعد آئے. دنیا کہتی ہے نا کہ رسول اللہ کو پتا نہیں تھا میں نبی ہوں، رسول اللہ کو علم نہیں تھا میں نبی ہوں. مولا نے آنکھیں بند ہیں، کہا السلام علیکم یا السلام علیکم یا رسول اللہ. معلوم ہے بھی کیا بتانا چاہتے تھے؟ بتانا چاہتے تھے کہ یار میں نے یہاں آنے کے بعد اس کی خوشبو کو سنتے ہی پتا کر لیا یہ وہی ہے جو جانے کتنے پر میرے ساتھ پہلے میں رسول اللہ نے پالا. بہت غریب تھے بیچارے ابو طالب. اللہ کی قسم کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں. بہت غریب تھے، بہت غریب تھے. یہی سبب تو تھا کہ رسول اللہ ان کی تربیت میں ہے، اس چکر میں پڑھ ہی نہیں پائے. ظاہر رہ گیا وہ غریب تھے، ایجوکیشن کے لیے پیسے کی ضرورت رہتی ہے، پیسہ ان کے پاس تھا نہیں، پاس کہاں سے. رسول اللہ نے دیکھیے روایتیں کیسی کیسی گڑی گئی ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ میں ظاہر بھلے رہ گیا ہوں مگر ابھی تمہیں نہیں رہنے دوں گا، تم میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس بہت پیسہ. روایتیں یہ گڑی گئی، یعنی ذات ابو طالب کو گرانے کے لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، اس لیے اسکول نہیں بھیجا گیا، پڑھے نہیں لکھے نہیں، اس لیے نبی اللہ ظاہر رہ گئے. یہ باتیں کہی جاتی ہیں. میں یہاں پر ایک مثال سے بات کا وعدہ کروں گا. مثال کے طور پر یہاں حسینی منڈل نے مجھے بلایا، وعدہ ہو گیا میرا 2 یا 3 مہینے پہلے، یا گزشتہ سال آیا تھا جبھی ہو گیا. اگر میرے آنے کا وقت ہوا تو حسینی منڈل کے جو افراد اراکین ہیں انہوں نے ایک پوسٹر بنایا اور اس پوسٹر میں لکھا کہ جذبے کو خطاب کریں گے عالی جناب مولانا سید نظر عباس صاحب اللہ سے سلی. میرا نام بھی لکھا، میرے وطن کا نام بھی لکھا. اب ایک کوئی افراد آ گیا اور آ کے حسینی منڈل کے جو چیئرمین تھے ان سے کہنے لگے ارے میاں کس ظاہر کو بلا رہے ہو تم؟ کس جاہل کو بلا رہے ہو؟ بہت اچھا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. کس جاہل کو بلا رہے ہو؟ اب حسینی منڈل کے جو چیئرمین تھے انہوں نے کہا کہ کیوں کیا ہو گیا؟ اسی بات کا رکھا کہ یہی نظر عباس
जो तुम्हें बुला रहे जाहिर नहीं है। क्यों तुम्हें कैसे पता, तुमने क्या इनको कहीं सुना है? नहीं सुना नहीं है। अब कहा कि जब तुमने एक पोस्टर लगाया कि मौलाना सैयद नजर अब्बास चौधरी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि लाल केलू का पता लगाऊं, तो भिवंडी के सारे स्कूलों में गया। भिवंडी के सारे स्कूलों में गया, वहां पता लगाया इनका तो नाम ही नहीं है, ये तो किसी स्कूल में पढ़े नहीं है, ये तो किसी स्कूल में पढ़े नहीं है। आपकी मंजिल को छूएंगे, जन्नत में जाकर कदम करेंगे, वहाँ पे बाबा होगी, वहाँ यानी करेंगे। जब इसका नतीजा निकलेगा, कहा कि मैं सारे भिवंडी के स्कूलों में गया, पता लगाया ये तो किसी स्कूल में गई नहीं, इन्होंने तो पढ़ाई नहीं, ABCD नहीं जानते। आप मैंने सब में पता कर दिया। अब फॉरम चेयरमैन ने कहा भाई जाहिर ये नहीं है, जाहिर तुम हो। जाहिर ये नहीं है, जाहिर तुम हो। का क्या मतलब? क्या तुमने पोस्टर पूरा पढ़ा? कहाँ पूरा पढ़ा? क्या लिखा है? क्या मौलाना सैयद नजर अब्बास चौधरी का रहने वाला पेपर का है? अगर तालीम का पता करना है तो पेपर लगा के करो। वहाँ जाके पता करो, पेपर में पता चलेगा किस स्कूल में पढ़ा, किस कॉलेज में पढ़ा, किस मदरसे में पढ़ा। तो मैं भी यही कहता हूँ, दुनिया कहती है मोहम्मद पढ़े नहीं, मोहम्मद